IMF کا پروگرام ہے یہ جلد بازی میں سائن ہوا ہے, نیگوشیٹ ہوا ہے, یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. ہم جرنلسٹ ہیں, معمولی ہے, چھوٹے سے صحافی, ہماری بات کون سنتا ہے. لیکن اب پہلے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سامنے آیا کہ جی یہ کون سے اہداف آپ نے حاصل کر لیے, آپ نے مان لیا IMF سے ہم تو حاصل ہی نہیں کر سکتے. اور ایک میسو میں تیسری دفعہ بھی استعمال کروں, میں نے لاسٹ ٹائم 3 دفعہ استعمال کیا تھا, فائنانس منسٹر ناراض ہو گئے تھے. میسو ریونیو شارٹ فال آ چکا ہے. ابھی جو نمبر سامنے آئے ہیں اکتوبر تک کے, بلکہ نومبر تک کے کلیکشن کے, تو معاملہ ان کا آؤٹ ہو چکا ہے آلریڈی. پیٹرولیم ڈویژن نے پرائم منسٹر کے سامنے کہہ دیا جی کہ یہ جو شرط مانیں گے ہمارا, تو اس طریقے سے ہم آن بورڈ ہی نہیں تھے. پھر PM نے کہا کہ گھر بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرو. جمعرات کو پھر ایک اور میٹنگ ہوئی, اور اس دفعہ یہ میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں نہیں ہوئی, یہ میٹنگ ہوئی A بلاک میں. وہاں پہ جو 4 وزراء ہیں وہ بیٹھے سر جوڑ کے, اب اس کا کیا کرنا ہے. مسئلہ کیا ہے جی کہ 31 جنوری تک جو آپ انڈسٹری کو گیس دیتے ہو بجلی بنانے کے لیے, وہ آپ نے منقطع کرنی ہے اور ان کو آپ نے شفٹ کرنا ہے نیشنل گریڈ کے اوپر. پیٹرولیم منسٹر, پاور منسٹر, کامرس منسٹر اور فائنانس منسٹر, اور ان کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ سارے بیٹھے. پھر وہی جھگڑا وہاں پہ پڑا جی, ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہوا کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں, آپ نے ہمیں بتایا نہیں, اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا, اب آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, اور نتیجہ پھر بھی نہیں نکلا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو IMF کے ساتھ پروگرام ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا $7 ارب کا. اس کی بہت سی شرائط ہیں, اور ایک شرط جو حکومت پاکستان نے مانی تھی کہ جو انڈسٹری کو گیس سپلائی کی جاتی ہے سبسڈائز ریٹ پہ, کہ جو وہ پاور پلانٹس چلاتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے, وہ جو سہولت ہے وہ ختم کر دی جائے گی جنوری تک. وزارت پیٹرولیم جو ہے وہ خوش نہیں ہے وزارت خزانہ سے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اور ایک دم سے یہ گیس سپلائی کٹ کرنے سے معاملات جو ہے وہ کافی خراب ہو سکتے ہیں. اگین اس ہفتے سنا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو کیا کوئی بریک تھرو ہوا ہے اس میں, کیا کنونس کرنے میں کامیاب ہو. IMF کا پروگرام ہے یہ جلد بازی میں سائن ہوا ہے, نیگوشیٹ ہوا ہے, یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. ہم جرنلسٹ ہیں, معمولی ہے, چھوٹے سے صحافی, ہماری بات کون سنتا ہے. لیکن اب پہلے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سامنے آیا کہ جی یہ کون سے اہداف آپ نے حاصل کر لیے, آپ نے مان لیا IMF سے ہم تو حاصل ہی نہیں کر سکتے. اور ایک میسو میں تیسری دفعہ بھی استعمال کروں, میں نے لاسٹ ٹائم 3 دفعہ استعمال کیا تھا, فائنانس منسٹر ناراض ہو گئے تھے. میسو ریونیو شارٹ فال آ چکا ہے. ابھی جو نمبر سامنے آئے ہیں اکتوبر تک کے, بلکہ نومبر تک کے کلیکشن کے, تو معاملہ ان کا آؤٹ ہو چکا ہے آلریڈی. صوبوں کی طرف سے بھی اعتراض ہے کہ یہ آپ نے کون سی شرائط مانی, یہ والی تو ہم نے کہا بھی نہیں تھا. پرائیویٹائزیشن کمیشن کی طرف سے بھی کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. پیٹرولیم ڈویژن نے پرائم منسٹر کے سامنے کہہ دیا جی کہ یہ جو شرط مانیں گے ہمارا, تو اس طریقے سے ہم آن بورڈ ہی نہیں تھے. پھر PM نے کہا کہ گھر بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرو. جمعرات کو پھر ایک اور میٹنگ ہوئی, اور اس دفعہ یہ میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں نہیں ہوئی, یہ میٹنگ ہوئی A بلاک میں. وہاں پہ جو 4 وزراء ہیں وہ بیٹھے سر جوڑ کے, اب اس کا کیا کرنا ہے. مسئلہ کیا ہے جی کہ 31 جنوری تک جو آپ انڈسٹری کو گیس دیتے ہو بجلی بنانے کے لیے, وہ آپ نے منقطع کرنی ہے اور ان کو آپ نے شفٹ کرنا ہے نیشنل گریڈ کے اوپر. پیٹرولیم منسٹر, پاور منسٹر, کامرس منسٹر اور فائنانس منسٹر, اور ان کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ سارے بیٹھے. پھر وہی جھگڑا وہاں پہ پڑا جی, ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہوا کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں, آپ نے ہمیں بتایا نہیں, اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا, اب آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, اور نتیجہ پھر بھی نہیں نکلا. 2 چیزیں بہرحال اس میٹنگ سے جو کل والی تھی اس سے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک بیچ میں یہ بات چل رہی ہے کہ پھر اگر آپ 31 جنوری کو نہیں آپ کر سکتے تو پھر کب کریں گے. تو اب یہ شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ 30 جون تک اس کو لے لیں, ایکسٹینشن لے لیں IMF کی, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو IMF سے بات کرنا پڑے گی, اور آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے, IMF کہے گا پھر آپ واپس آ گئے, کیونکہ اس معاملے میں پہلے ہی ایکسٹینشن دی جا چکی. SBA جو پچھلا پروگرام تھا اس کا یہ حصہ تھا. دوسری جو چیز اس میں ایک جو چیز مجھے بتائیں کہ IMF کو اس بات پر کیوں اعتراض ہے, اگر کیونکہ گورنمنٹ کی وجہ ان کو گیس دینے کی کہ ظاہر ہے جو ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو, اور کاسٹ آف پروڈکشن جب کم ہوگی تو آبویسلی پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے, اس کا عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرتی ہے, ایک انسینٹو دینے والی بات ہے. تو IMF کا کنسرن کیا ہے ریگارڈنگ دس پالیسی؟ دیکھیے IMF کے 2 فنڈامنٹل کنسرن ہیں. نمبر 1, پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کمٹ کرتے ہو اور پیچھے ہٹ جاتے ہو. اب IMF نے بھی اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے بھی مانا کہ یہ گیس جو ہے آپ کو منقطع کرنی چاہیے. کیوں کرنی, ان کے 2 پوائنٹس ہیں. نمبر 1, اگین IMF کے 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بجلی سرپلس ہے, آپ سرپلس بجلی کے اوپر آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, ان کو آپ ادھر شفٹ کریں گے تو اس بجلی کو آپ استعمال کریں گے, تو آپ کو وہاں پہ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کم ہوگی, اوور آل آپ کا نظام بہتر چلنا شروع ہو جائے گا. دوسرا, کچھ جو یہ کیپٹیو پاور پلانٹس ہوتے ہیں یہ اوپن سائیکل ہوتے ہیں اور کچھ کمبائنڈ سائیکل ہوتے ہیں. جو اوپن سائیکل پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کی جو ایفیشنسی لیول ہے وہ 30-35% ہے.
اگر یہی گیس LNG پاور پلانٹس کو دی جائے اور وہ LNG پاور پلانٹ بجلی بنا کے ان کو آگے انڈسٹری کو دیں, وہ سستی پڑتی ہے. ان کی ایفیشنسی 60 سے 65% ہے. تو بیکاز آف بیٹر ایفیشنسی اینڈ سرپلس الیکٹریسٹی IMF کہہ رہے ہیں ان کو شفٹ کرو. تو ان کا اپنے لاجک اور میرٹس ہیں. اب چونکہ ہمارے گھر میں اس پہ اتفاق نہیں ہے نا. ایک تو بات ہم نے کر لی کہ 6 ماہ والی. دوسری چیز جو کل سامنے کی انہوں نے کہا اگر ہم اس کو شفٹ کر بھی دیتے ہیں, کل یہ میٹنگ میں بات ہوئی کہ ہم گیس کاٹ دیتے ہیں ان کی اور ان کو آپ لے جاتے ہیں بجلی کے اوپر, تو پاکستان میں جو پاور سپلائی ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. تیسری بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام انڈسٹری جو شفٹ ہو جائے, کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہے. وہ آلٹرنیٹ فیول انڈیپینڈنٹ جو سورس ہے, سولر ہے, کول ہے, کوئی اور ہے. اب جیسے ہم کل کے پروگرام اس پہ ایک اور چیز سامنے لائیں گے کہ اگر یہ گیس ادھر سے حکومت کاٹ دیتی ہے ان کی, تو پھر ایک اور حکومت کی پالیسی ہے وہ اس کے اوپر کل بات کریں گے, وہ پھر وہی گیس وہ دوبارہ انڈسٹری بھی لے سکتی ہے. اگین گیس پہ بھی وہ لے سکتی ہے, اس کے اوپر کل بات کریں گے ڈیٹیل میں. بٹ یہ جو چیزیں ہیں اس کے بعد ابھی بھی ان کا ایک کامن اسٹیٹس کو ہے. اس میں جو سری ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ ہے ان کے بھی اس کے اوپر کافی اعتراضات ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ گیس تو یہ دے رہے ہیں SSGCL اور SNGPL, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گیس ان کو سپلائی ان کو ڈسکنیکٹ کر دیں تو ہمارے اوپر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. نیگیٹو امپیکٹ ان کے اوپر کیوں ہے کہ انڈسٹری از اے ریلیٹیولی ایفیشینٹ, آپ کا جو بائر ہے کنزیومر ہے, اور ان کے لاسز کم ہوتے ہیں, اور ان کی جو قیمت ہوتی ہے نا انڈسٹری کی گیس کی وہ ریزیڈینشیل کنزیومر سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ادھر سے گیس کاٹیں گے, اور پاکستان میں امپورٹڈ گیس سرپلس میں ہے, 48 کارگوز انہوں نے نئے نیگوشیٹ کیے ہیں. تو SNGPL کے سسٹم کے اوپر اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو اتنے پاکستان میں گیس اب سرپلس ہوگی یا امپورٹڈ ہے, لوکل نہیں, لوکل کے تو اپنے ایشوز ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ان کی گیس جاری رکھتے ہیں, اس کو نہیں کاٹتے, تو 45 کارگوز جو ہے وہ سرپلس ہوں گے اگلے کوئی 5 سال میں, ٹھیک ہے, 5 سے 6 سال میں. اور اگر آپ ان کی گیس کاٹ دیتے ہیں تو 240 جو کارگوز ہیں وہ SNGPL اور SSGCL دونوں جو کمپنیز ہیں یا پورے پاکستان کے سسٹم کے اوپر 240 کارگوز کیومولیٹیولی سرپلس میں ہوں گے. اور صرف SNGPL چونکہ اس کا جو ایک پروفیٹیبل جو کنزیومر ہے وہ وہاں سے ہٹ کے پاور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہ چلا جائے گا, تو SNGPL کہہ رہی ہے کہ پھر ہمیں اس کا کوئی 202 ارب روپے کا نقصان اوور پیریڈ آف 5 to 6 ایئر. تو یہ اس لیے جو میں نے جو وہیں پہ بات واپس آ جاتی ہے کہ اٹ واز ناٹ اے ویل نیگوشیٹڈ پروگرام, اور ان ہاؤس نہیں انہوں نے اگریمنٹ اپنا کنسنسس اچیو کیا. اور یہ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو پچھلے کوئی 10-12 سال سے ہوئی ہے کامران, وہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے اب کنٹرول سنبھال لیا IMF کے پروگرام کا. جو ٹریجری ہے وہ حاوی ہو گئی ہے. تو ناظرین جب ٹریجری حاوی ہوتی ہے نا کسی چیز کے اوپر, اس کے نقصانات ہوتے ہیں, اس میں آپ کی اکنامک پلاننگ متاثر ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پلاننگ کمیشن کا ایک بڑا ہی ایک اسٹرانگ رول ہوتا تھا IMF کے پروگرام میں اور باقی اہم معاملات میں. اب اکنامک پالیسی جو ہے وہ بھی فائنانس منسٹری دیکھ رہی ہے, ٹریجری کے معاملات بھی فائنانس منسٹری دیکھ رہی ہے, اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ چیزیں ایسے پریزنٹ کی جاتی ہیں کہ اگر یہ والی چیز فائنل نہ ہوئی تو ہمارا فلاں پروگرام ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا, IMF کا پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا.